بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آئیے سنتے ہیں جنت اور دوزخ۔ جنت ایک بہت بڑا، بہت اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے غارے سے بنی ہے۔ زمین زعفران و عنبر کی ہیں، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب۔ جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشہ، اور اچھے اچھے کھانے، بڑے بڑے کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلمان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں دوزخ۔ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں گھوپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کی طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑے سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تل چٹکے جیسا کھولتا پانی اور پینے کو کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا۔ اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس کے پینے سے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا، دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں قطغوں کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر اس کے بعد اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کریں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل تالا لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا
حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ یہ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔